بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک چالاک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا اور اس نے بیچنے کے لیے ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے گدھے کے منہ میں سونے کے سکے رکھے اور اوپر سے ایک کپڑا باندھ دیا اور بیچنے کی غرض سے نکل پڑا۔ جس جگہ بہت سے تاجر خریداری کی غرض سے اکٹھے تھے، وہاں پہ اس نے گدھے کے منہ سے وہ کپڑا ہٹا دیا اور سونے کے سکے نیچے گر گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہت سے تاجر جو تھے وہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، یہ گدھا بہت سارے سونے کے سکے جو ہیں وہ نکال کر مجھے دیتا ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے اور سب نے اپنی اپنی بولی لگائی اور ایک امیر تاجر نے اسے خرید لیا۔ اسے گھر لے گیا اور باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس کے منہ سے سکے نکلوانے کے لیے سب پریشان منہ بنانے لگے، لیکن گدھے کے منہ سے سکے نہ نکلے۔ پھر کسی عقل مند آدمی نے بتایا کہ وہ بہت چالاک ہے اور اس نے آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے۔ سب غصے میں آ کر اس کے گھر چلے گئے۔ جب دروازہ نوک کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ دوسرے شہر کسی کام سے چلا گیا ہے، میں کتے کو بھیجتی ہوں، اسے بلا کر لاتا ہے۔ وہ ایک کتا باہر کی جانب نکلا اور کچھ دیر بعد وہ سوداگر کو گھر واپس لے کر آ گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک کتا انسان کو کیسے ڈھونڈ کر لا سکتا ہے۔ وہ پہلے والی پریشانی بھول گئے اور انہوں نے کتے کی قیمت پوچھنا شروع کر دی اور ایک سوداگر نے بھاری بھرکم رقم ادا کر کے وہ کتا خرید لیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے ایک نوکر کو کہا کہ تم دوسرے شہر چلے جاؤ اور یہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر لائے گا۔ غلام دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کتا بھی واپس نہ آیا تو ان سب کو اور غصہ آیا اور پھر دوبارہ سے اس سوداگر کے گھر پہ پہنچے۔ سوداگر کی بیوی نے اندر سے آواز دی کہ وہ تو کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا ہے، کافی دیر بعد آئے گا۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم لوگ اس کا انتظار کریں گے جب تک وہ نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد سوداگر گھر پہنچا اور بیوی سے پوچھا کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کی ہے کہ نہیں۔ اس کی بیوی نے غصے میں آ کر کہا کہ تمہارے مہمانوں کی میں کیوں خاطر تواضع کروں گی؟ تو غصے میں آ کر اس نے بیوی کے پیٹ پہ تلوار مار دی۔ اس کی بیوی کے پیٹ سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ یہ سب دیکھ کر ان تاجروں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنی بیوی کو کیوں مار دیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب روز کا معاملہ ہے، میں اسے مارتا ہوں۔ پھر ایک سینگ اتارا اور ایک عجیب سی آوازیں نکالی اس سینگ کے ساتھ اور اس کی بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب تاجر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہیں اپنا غصہ بھول گیا۔ انہوں نے اس سینگ کی قیمت پوچھنا شروع کر دی اور من مانی قیمت ادا کر کے وہ سینگ اپنے گھر لے گیا۔ اصل میں اس سوداگر نے ایک خون کی کوٹلی بنا کر اپنی بیوی کے پیٹ پہ رکھی تھی اور اسی کو اس نے تلوار ماری تھی، لیکن بے وقوف تاجر نے جاتے ہی اپنی بیوی سے غصہ کیا اور لڑائی کی اور جو تلوار تھی اس کے پیٹ پہ مار دی تاکہ میں بعد میں اس کو زندہ کر لوں گا۔ اس کے بعد اس نے سینگ کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کی، لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی۔ کافی لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہوئے کہ کیا بنا، وہ سینگ کام کا نکلا ہے یا نہیں؟ تو تاجر شرمندہ ہو کر ان سب سے کہنے لگا کہ اس نے ایک بار ہم سے پھر دھوکہ کر لیا ہے، چلو اس بار اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کے گھر پہنچے اور اس کو بوری میں بند کیا اور دریا کی طرف لے کر چلنے لگے۔ راستے میں تھکاوٹ کے مارے انہوں نے بوری رکھی اور کہا کہ آرام کرتے ہیں، آدھا سفر ہو گیا ہے، اٹھ کر آدھا سفر طے کر لیں گے اور اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ جب وہ آرام کرنے لگے تو اس نے بوری کے اندر شور مچانا شروع کر دیا۔ پاس سے ایک چرواہا گزرا تو اس نے سنا کہ بوری کے اندر ایک انسان چلا رہا ہے۔ اس نے آ کر بوری کا منہ کھولا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں چلا رہے ہو؟ اس چالاک سوداگر نے کہا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور میری شادی دریا پار ایک کوئین سے کروانا چاہتے ہیں اور میں اس شہزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنی کزن سے پیار کرتا ہوں۔ اس شہزادی کے پاس بہت سارا مال ہے اور یہ مجھے شادی کروانے کے لیے وہاں زبردستی لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس چالاک سوداگر نے کہا کہ اگر تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس بوری کے اندر بند ہو جاؤ اور مجھے نکال دو، میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں اور یہ تمہیں لے کر جائیں گے اور شہزادی سے تمہاری شادی پھر ضرور ہو جائے گی، کیونکہ اسے کرنی ہی پڑے گی جب تم بوری کے اندر سے نکلو گے۔
تو وہ چرواہا مان گیا۔ اس نے بوری کے اندر اس کو بند کر دیا اور خود اس کی بکریاں بھیڑیں 40 کے قریب لے کر گھر پہنچ گیا۔ جب یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے بوری اٹھائی اور جا کر دریا میں پھینک دی۔ جب گھر واپس آیا تو اس چالاک سوداگر کے گھر کے باہر زیادہ ساری بکریاں اور بھیڑیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم تو تمہیں پھینک کر آ گئے تھے، تم یہ بکریاں اور بھیڑیں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس چالاک سوداگر نے کہا کہ تم لوگوں نے تو پھینک دیا تھا، دریا کے اندر ایک شہزادی ہے اور بہت بڑا شہر ہے، تو اس نے شہزادی نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں نے کہا کہ میری پہلے سے شادی ہوئی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تحفے کے طور پر اس نے مجھے بکریاں دی ہیں اور واپس بھیج دیا ہے، اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے شہر میں سے کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہے تو اس کو بھیج دینا۔ تو جو تاجر تھے وہ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہمیں لے کر جاؤ اور ہمیں دریا میں پھینک دو تاکہ ہم اس شہزادی سے شادی کر سکیں۔ تو چالاک سوداگر نے کہا کہ تم اپنے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کرو، جو جو جانا چاہتا ہے سب اپنی اپنی بوری اور رسی لے کر دریا پر پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے سارے شہر کو اکٹھا کیا اور وہ دریا پر فکس ٹائم پہ پہنچ گئے۔ چالاک سوداگر دریا پر پہنچا اور وہاں پر موجود لوگوں کو ان کی بوری میں بند کیا اور دریا کے اندر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد میاں بیوی بے وقوفوں کے شہر کے اکلوتے وارث بن گئے۔